ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. سمجھتے ہیں آپ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. آپ دنیا میں تشریف لائے اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. سارے انسانوں کی طرف، قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے خیر خواہ اور پوری انسانیت کے ہمدرد. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت، رحمت ہی رحمت، شفقت ہی شفقت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت. جی ہاں. اور آپ کی صفات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا غضب، آپ کا تحمل، آپ کا صبر، آپ کی برداشت، یہ آپ کے غضب پر غالب آیا. جس چیز پہ عام آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی غصہ نہیں فرماتے تھے. بے موقع غصہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن چیزوں پر عام سے عام آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنا اونچا مقام کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا، ان کو اس غصے والی بات پر بھی غصہ نہیں آتا تھا. برداشت فرماتے تھے، تحمل فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک یہودی عالم آپ کے پاس آئے. حضور کو پہچانتے نہیں تھے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرض چاہیے ہوتا ہے، آپ مجھ سے لے لیا کریں. کبھی کسی سے لیتے ہیں، کبھی کسی سے لیتے ہیں. قرض ادھار مجھ سے لے لیا کریں.
تاریخ مقرر کر کے کہ اتنے دنوں کے بعد فلاں تاریخ کو واپس کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ چاچے ان سے قرض دینا شروع کر دیا، جو آپ کی طرف سے قرض دیا کرتے تھے، حضرت بلال یا جو بھی ہوں گے، ان کا اس حدیث میں ذکر نہیں آتا۔ ان سے فرمایا کہ ان سے قرض لے لیا کرو، ان سے قرض لے لیا کرو۔ اب قرض لیتے رہے، جو قرض ادا کرنے کی تاریخ تھی اس سے 2 دن یا 3 دن پہلے، حالانکہ ابھی ان کا حق نہیں ہے مانگنے کا، ابھی تو 2-3 دن باقی ہیں، ابھی تو مانگنے کا حق نہیں ہے ان کا، لیکن 2 دن 3 دن پہلے آ گئے اور آ کر خوب نعوذ باللہ حضور کو برا بھلا کہا، آپ کو، آپ کے خاندان کو، تم سب بنو ہاشم ایسے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، کسی کا حق نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ خوب۔ حضرت عمر جان پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو غصے سے بالکل آپے سے باہر ہو گئے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عرض کیا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجیے، مجھے چھوڑیے، مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی اسی گردن اڑا دوں۔ یہ ہمارے ہوتے ہوئے ابھی اتنی گستاخی کر رہا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اتنی گستاخی کر رہا ہے۔ وہ حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، وہ غصے میں آ گئے اور اس کی گردن اڑانے، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحمل، برداشت۔ ارشاد میں اے عمر، جو تم نے معاملہ کیا، میں اور یہ اس کے علاوہ دوسرے سلوک کے مستحق تھے، تم مجھ سے کہتے کہ میں ان کا قرض ادا کروں، اور ان سے کہتے کہ بھئی قرض مانگنے کے لیے تحمل سے صبر سے تقاضا کرو۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم جو ہے غصے ہو، برا بھلا کہو۔ اچھا اے عمر، جاؤ ان کو ان کا سارا قرض اتار دو، ان کو ان کا قرض دے دو، سارا قرض اتار دو، اور دیکھو سارا قرض پورا دینے کے بعد پھر 20 صاع کھجور کی ان کو زیادہ دو، کیونکہ تم نے ان کو ڈرا دیا، تم نے ایک جملہ کہہ کے ان کو خوف زدہ کر دیا۔ موت سے تو ہر آدمی ڈرتا ہے، تم نے کہا دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجیے میں بھی اسی گردن اڑا دوں۔ یہ جو تم نے ان کو ڈرا دیا، اس ڈرانے کے بدلے 20 صاع کھجور کے ان کو زیادہ دو۔ 1 صاع 3.5 سیر کا ہوتا ہے۔ اب حساب لگا لیجیے، 60 سیر سے زیادہ کھجوریں ایک جملہ کہنے پر آپ دلوا رہے ہیں۔ غالباً 60 صاع تو پورے ہو گئے، اور نہیں 60 صاع بھی 1 صاع کے 3.5 ہوتے ہیں نا، تو 20 صاع کے 60 کے سیر ہو گئے، اور آدھا جو ہے اس کی کتنے بنتے ہیں بھائی؟ 20 کے 10، 70 سیر کھجوریں مسجد دے دو، 2-4 کلو، 1-2 کلو، یا اس وقت سیر یا جو بھی تھا اس کا پیمانہ صاع تھا، 1-2 صاع دے دلوا لیتے تب بھی بہت تھا، نہیں 20 صاع۔ جب سارا قرض اتار دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سارا قرض دینے کے بعد اس سے پوچھا، اس نے کہا میرا سارا قرض ادا ہو گیا، اب کہا کہ یہ 20 صاع اور لے لو، یہ کیسے؟ اے عمر، یہ کس بات پر کہ مجھے حضور نے حکم دیا تھا کہ میں نے جو وہ جملہ کہا تھا جس سے آپ خوفزدہ ہو گئے اور آپ ڈر گئے، فرمایا کہ تم نے جن کو ڈرایا اس کے بدلے 20 صاع کھجور دو۔ اے عمر، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ نہیں، میں تو نہیں پہچانتا، میں فلاں یہودی عالم ہوں۔ وہ اللہ کے دشمن، تو اور یہودی عالم ہوتے ہوئے تو نے حضور کو اتنا برا بلا کہا۔ اے عمر، ٹھہرو، سنو، میں نے آسمانی کتابوں میں جو نبی آخر الزمان، آخر میں آنے والے نبی کی جو صفات پڑھی تھی، وہ ساری صفات مجھے آپ میں مل گئی تھی، ایک ایک صفت مجھے آپ میں مل گئی تھی،
لیکن ایک صفت ان کتابوں میں یہ بھی تھی کہ آپ کا تحمل، آپ کا صبر آپ کے غضب پہ غالب آ جاتا ہے۔ اس صفت کو دیکھنے کے لیے میں نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا۔ اور تم نے دیکھ لیا کہ میں نے قرض دینے کے لیے خود کہا اور تاریخ سے پہلے آ گیا اور برا بھلا کہا، اس پہ تو عام سے عام آدمی کو، آپ کو غصہ آ گیا، عام سے عام آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن حضور کو آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آپ تحمل، صبر، تحمل، تحمل۔ تو جو آپ کی صفت آسمانی کتابوں میں آتی تھی، آخری صفت بھی میں نے پا لیا آپ میں۔ اور اے امت تم گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ کے اندر وہ اعلیٰ اخلاق اور وہ اعلیٰ صفات۔ جی ایک صحابی نے آ کر ام المومنین، جتنی بھی امہات المومنین ہیں ہر ایمان والے کی ماں ہے، ہم سب مسلمانوں کی والدہ ہیں، ماں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آپ کی جتنے ازواج مطہرات ہیں وہ ساری تمام ایمان والوں کی مائیں، ہماری محترم ماں ہیں۔ اپنی والدہ سے زیادہ ان کا ادب و احترام ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک بہت اونچی نسبت لگی ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں یقیناً ہیں، ہماری ماں یقیناً ہیں، لیکن ایک نسبت اور کہ حضور کی ازواج مطہرات۔ خیر، ایک صحابی نے آ کے پوچھا اماں جان حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے کہ حضور کے اخلاق قرآن تھے، حضور کے اخلاق قرآن تھے۔ جیسے اخلاق قرآن میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے اخلاق حضور کے اندر تھے، حضور اخلاق والے تھے۔ آپ کے اخلاق بہت اونچے، آپ کی صفات بہت اونچی، اور اپنے تو اپنے، غیر آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے۔ ہاں، پکے سے پکا دشمن بھی آپ کو الصادق الامین کہتے تھے۔ آپ کے دشمن، آپ کے مذہب اسلام کے دشمن، جس دین کی آپ محنت کر رہے ہیں اس کے دشمن، لیکن آپ کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ صفات ہی صفات، الصادق الامین۔ سچا انسان دیکھنا ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، امانت دار انسان دیکھنا ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ انسانیت آپ کی بعثت سے پہلے انسانیت انتہائی ذلت میں پڑ چکی تھی۔ ہر طاقتور کمزور پہ ظلم کرتا تھا، کمزور سے چھین لیتا تھا۔ معمولی بات پر آپس میں لڑائیاں، آپس میں قتل و غارت گری، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنیاں، جی معمولی بات پر ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنی، معمولی بات پر۔ اونٹنی کسی کھیت میں گھس گئی، اونٹنی ہے، بے زبان جانور ہے، اسے کیا پتا کہ یہ میرے مالک کا کھیت ہے کسی اور کا۔ سبزہ دیکھا، کھانے کی عادت چلی گئی۔ اس کھیت کا مالک آیا، یہ اونٹنی میرے کھیت میں آ گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو دھکا دے کے چیخ کر کو نکال دیتا، زیادہ سے زیادہ ایک دو ڈنڈے مار کے کھیت سے باہر کر دیتا، بس ختم ہوتا ہے۔ اگر تمہیں ایسی اپنا کھیت محبوب تھا تو اس کی رکھوالی کے لیے آدمی رکھتے، لیکن کیا اتنی جہالت۔ غصے میں اٹھا، اپنا خنجر نکالا اور اونٹنی کے تھن کاٹ دی۔ اونٹنی کے خون بہنے لگا، زخمی ہو گئی، چیختی بلبلاتی ہوئی اپنے مالک کے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر پہنچی، اس کے مالک نے دیکھا ہے
میری اونٹنی کو کس نے زخمی کر دیا؟ کون ہوتا میری اونٹنی کو زخمی کرنے والا؟ وہ جو خون ٹپکتا ہوا آیا تھا، اس خون کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے اس کھیت میں پہنچ گیا جس کھیت کے مالک نے اس کی اونٹنی کو زخمی کیا تھا۔ وہ آدمی کھیت میں کام کر رہا تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جھٹ تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا۔ ہاں، اور اس نے بھی ظلم کیا، زیادتی کی، اس نے اس سے بڑی زیادتی کر دی۔ اس نے اس کی جانور کو زخمی کیا، اس نے اسی کو قتل کر دیا۔ اب اتنی سی بات پر کہ اونٹنی کھیت میں گھس گئی تھی، ان دو قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ اب اس نے کھیت والے کو قتل کیا، کھیت کے قبیلے والے اٹھے، اس کو قتل کر دیا۔ 100 سال سے زیادہ ان دو قبیلوں میں لڑائی قتل چلتے رہے اونٹنی کے کھیت میں گھس جانے کی۔ معمولی بات پر لڑائیاں، جنگیں، قتل و غارت گری، توبہ توبہ، انتہائی پستی میں گری ہوئی تھی، انتہائی ذلت میں پڑی ہوئی تھی، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی بد اخلاق، فقر اور غربت کے اعتبار سے یہ حال، کھانے میں کچھ نہیں، کہیں چمڑا پڑا ہوا، سوکھا چمڑا پڑا ہوا پلا، اس کو اٹھا کے جلایا اور اس کی راکھ پھانک لی، پانی پی لیا۔ کھانے میں کچھ نہیں، کھانے میں کچھ نہیں۔ اخلاق کا حال تو میں نے بتا دیا، معاملات کا ہی میں نے عرض کر دیا، انتہائی گرے ہوئے حالت کہ کسی کا جو ہے طاقتور غریب پہ ظلم کرتا تھا، اس کا مال تو کیا دینا، اس کا مال چھین لیتے تھے، غریب کا مال، ضعیف کا مال چھین لیتے تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ جو اس زمانے کی جو بڑی طاقتیں تھیں وہ ان پہ حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، حکومت تو ان پہ کرتے ہیں جہاں سے کچھ ملتا ہو، ان کو کچھ آمدنی ہوتی ہو، کچھ مال دولت ملتا ہو۔ جی یہاں تو اتنی اپنے کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ اس لیے، اور انتہائی ذلت میں دشمنیوں پڑے ہوئے، اس لیے کوئی حکومت ان پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسی گری ہوئی قوم میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے آ کے اخلاق کی محنت فرمائی، آپ نے آ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی محنت فرمائی، آپ نے آ کر معاشرت کے، آپس کے رہن سہن کے معاملات کو ٹھیک فرمایا، اور آپ نے آ کر ایک ہی چیز کو نہیں لیا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، بنیادی چیز ایمان پر محنت کی، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کو ایک یقین کرو، وہ اکیلے ہیں، تن تنہا ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں۔ آپ نے دعوت دی، ایک مسلمان، ایک انسان کو دعوت دی، ایمان لے آؤ، اور ایمان کی دعوت۔ شروع میں مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کا کوئی اور حکم نہیں تھا، نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا حکم آیا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا۔ جی پہلے شروع میں صرف ایمان لاؤ، ایمان کی دعوت۔ تقریباً 10 سال تک بس یہی محنت چلتی رہی، یہی محنت چلتی رہی، ایمان لاؤ، ایمان کی دعوت۔ کافر، مکہ مکرمہ کے کافر، مشرک، وہ مسلمانوں کو مارتے تھے، تکلیفیں بچاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ حکایت صحابہ میں لکھا ہوا ہے، گرم ریت پر لٹا دیا کرتے تھے اور سینے پہ پتھر کی سر رکھ دیا کرتے تھے، اور اس پر بھی وہ احد 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 احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ ان کی گردن میں رسی ڈال کر بچوں کو دے دیا کرتے تھے، اور بچے ان کو لے کر، جیسے جانور کو لے کے گلیوں میں پھرتے ہیں، ایسے ان کو لے کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ وہ سب برداشت کرتے تھے۔ آپ نے آ کر ایمان و یقین پر محنت فرمائی، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ اکیلے ہیں، کوئی شریک نہیں، اور عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ عبادت کرنی ایک اللہ کی کرنی ہے، عبادت کرنی ایک اللہ کی کرنی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود حقیقی ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، اللہ۔
اللہ معبود ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے آ کر سب سے پہلے ایمان پر محنت فرمائی اور پھر آپ نے امت بنائی، سب کو جوڑا۔ یہ زبان کے مسئلے، ملکوں کے مسئلے، قومیت کے مسئلے، زبان کے مسئلے، ملک کے مسئلے، ان سب چیزوں سے صحابہ کو نکالا اور سب کو ایک بنایا، ایک امت بنایا۔ آپ کے صحابہ میں روم کے رہنے والے حضرت صہیب بھی تھے، آپ کے صحابہ میں حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال بھی تھے، آپ کے صحابہ میں فارس کے رہنے والے حضرت سلمان بھی تھے، اور آپ کے صحابہ میں مہاجرین بھی تھے جو اپنا وطن، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مہاجرین بھی تھے۔ آپ کے صحابہ میں انصار بھی تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار بھی تھے۔ سب کو آپ نے جوڑا، ایک امت بنائی۔ ہم سب ایک امت ہیں۔ یہ بلوچی، بروہی، یہ پشتو، پنجابی، اردو، یہ سب زبانیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد عورت بنایا اور تمہیں مختلف جماعتوں میں بنایا، اور یہ مختلف جماعتوں میں لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو آپس میں پہچان۔ یہ تعارف کے لیے ہے۔ یہ بلوچستان کے ہیں تو یہ سندھ کے ہیں، اور یہ پنجاب کے ہیں تو یہ سرحد کے ہیں، تعارف کے۔ اور کیا فرمایا کہ دیکھو ان سے کوئی عزت نہیں، میں فلانی قوم کا ہوں، میں فلانی زبان والا ہوں، میں فلانے ملک کا ہوں، یہ کوئی عزت کی چیز نہیں، صرف پہچان کی، تعارف کے لیے، تعارف کے لیے۔ اور ارشاد فرما دیا یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک، تم سب میں اللہ کے نزدیک عزت والا، زیادہ عزت والا تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کیا تقوی دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا تقوی دیکھا جاتا ہے، کس میں زیادہ تقوی ہے، کس میں زیادہ تقوی ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب میں زیادہ عزت والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بنیاد کو، قومیت کی بنیاد کو اور علاقے کی بنیاد کو، ان سب بنیادوں کو ختم فرمایا۔ ان بنیادوں پر کسی کی عزت نہیں ہے۔ تم جانتے نہیں میں پنجاب قوم کا ہوں، پنجابی قوم کا ہوں، تم جانتے نہیں ہم پٹھان ہیں، یہ سب چیزیں حضور نے ختم کر دی۔ تم جانتے نہیں میں بلوچی ہوں، میں بروہی ہوں، میں پنجابی ہوں، نہیں، یہ سب چیزیں کچھ نہیں اللہ کی نگاہ میں، بلکہ ان چیزوں کو کوئی آدمی فخر کرے اللہ کی نگاہ سے وہ گر جاتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنی حیثیت قائم کرے اور ان چیزوں پہ فخر کرے اور ان چیزوں کو بڑا سمجھے اور قوموں کو نیچے سمجھے، نچلا سمجھے، اپنے آپ کو اونچا سمجھے، یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ مال کی بنیاد، میرے پاس اتنا مال ہے، میں سیٹھ ہوں، میں مالدار اور سیٹھ ہوں، میں کارخانے والا ہوں، میں تاجر ہوں، لکھ پتی کروڑ پتی ہوں، یہ سب چیزیں اللہ کی نگاہ میں اس آدمی کو اللہ کی نگاہ سے گرانے والی چیز ہے۔ پورے قرآن پاک میں 30 کے 30 پاروں میں اور کسی بھی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کو میں عزت دوں گا، کیوں عزت تو اللہ کے سے آتی ہے اور ذلیل بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ کہیں نہیں فرمایا کہ جو مال زیادہ کمائے گا، جتنا زیادہ مال جمع کرے گا اس کو اتنی زیادہ عزت دوں گا۔
جتنا بڑا زمیندار ہوگا، جتنا بڑا تاجر ہوگا، حکومت میں جتنا بڑا عہدیدار افسر ہوگا، نہ نہ نہ، اللہ کیا یہ نسبتیں کوئی نسبت نہیں، یہ نسبتیں کوئی نسبت نہیں۔ جیسے میں نے بھی آیت پڑھی قرآن پاک کی، اللہ کیا تو تقوی پر عزت عطا ہوتی ہے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا، کیا فرمایا؟ تم میں سب سے زیادہ عزت والا تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو جتنا مال زیادہ کمائے گا، مال زیادہ کماؤ، مال زیادہ کمانے پر تمہیں عزت ملے گی، اور مال زیادہ کمانے پر تمہیں کامیابی ملے گی۔ کامیابی ناکامی کے فیصلے بھی اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ کامیابی ناکامی کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ونجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو آدمی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، صاف ارشاد ماریا، جو آدمی ایماندار ہوتے ہوئے نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، میں البتہ ضرور بالضرور میں اس کو حیات طیبہ عطا کروں گا۔ جی ہاں، مرد ہو یا عورت، ایماندار ہو اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔